بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی سے 7:30 بجے لائیو نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں دنیا بھر سے موصول ہونے والے آپ کے مختلف نوعیت کے سوالات اور مسائل کا شرعی جواب دیا جاتا ہے۔ جوابات دینے کے لیے یہاں پر جید اور مستند علماء کرام کا پورا ایک پینل موجود ہوتا ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث اور سینئر مفتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا مفتی عابد شاہ صاحب۔ آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاد اور مفتی ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال مفتی حسین صاحب سے ہے اور یہ سوال پیرس سے محمد وقاص صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا فرض نماز کے سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہائے احناف کا اصول یہ ہے کہ فرض نماز میں جو مسنون اذکار ہے کم سے کم درجے کے صرف انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور باقی جو لمبی دعائیں ہیں اس کے لیے نوافل ہے جو اللہ کے قرب کا ایک مزید ذریعہ ہے، تو انہی نوافل میں ہی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تاہم ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرض نماز میں سجدے میں یا کسی بھی جگہ وہ دعا مانگ لے اور عربی زبان میں ہی مانگ لے، اور وہ دعا ہو جو اللہ ہی سے وہ چیزیں مانگی جاتی ہے، جیسے کہ مغفرت ہے، برکت ہے اور نجات ہے مختلف مصائب سے، تو ایسی چیزیں مانگے اللہ تعالیٰ سے عربی زبان میں، تو اگر سجدے میں ایسی دعا کی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور نماز درست رہے گی۔ جی ٹھیک۔ ابو ظبی سے محمد الیاس صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی اپنی فرض نماز کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا رہا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بس فرض کی جو آخری 2 رکعات ہے احناف کے نزدیک ان میں قرات جو ہے وہ نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، لیکن کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر قرات کی جائے تو نماز میں کوئی خرابی لازم آئے، نہ اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو کا حکم ہے نہ کوئی اور حکم ہے۔ تو اگر کسی نے چاروں رکعات میں ہی قرات کی ہے تو نماز اس کی درست ہے۔ جی ٹھیک۔ منظر علی صاحب پوچھتے ہیں نماز فجر چھوٹ جائے تو کس وقت پڑھنا صحیح ہے؟ بس فرض جب چھوٹ جائے تو وہ قضا ہے۔ ویسے ضابطے کے لحاظ سے تو جو 3 مکروہ اوقات ہے ان کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا وقت، ایسی تحدید نہیں ہے کہ اس وقت میں پڑھے اور اس وقت میں نہیں۔ البتہ یہاں ایک اور ضابطہ ہے کہ جو آدمی صاحب ترتیب ہو، جس کی مسلسل 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، تو اس کے اگر کوئی نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے ہی وہ قضا نماز پڑھے اور اگلی نماز جو ہے وہ اس کے بعد پڑھے۔ تو اس ضابطے کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر فجر کا ظہر سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے اس کی قضا۔ جی ٹھیک۔ ظہور بٹ صاحب پوچھتے ہیں صلاۃ التوبہ میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت صورت پڑھی جائے۔ جی ٹھیک۔ عفیف خان صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے۔ وہ پوچھتی ہیں ایک خاتون 5 نمازیں 10 صورتوں کے ساتھ پڑھتی ہے، سورۃ الفیل سے شروع کرتی ہے سورۃ الناس تک، اگر رکعت باقی ہو تو دوبارہ سورۃ الفیل سے شروع کر دیتی ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ بس ایک ہی نماز میں جس کی اقتداء اور نیت آدمی نے کی ہو، 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، تو اس میں تو یہ بات مکروہ ہے کہ صورتیں جو ہے نا وہ خلاف ترتیب پڑھی جائے، اور قرآن کی ترتیب میں جو ہے تو اگلے والے کو پہلے اور پہلے کو اس کے بعد، تو اس طریقے سے مکروہ ہے، یہ بھی جب ایک ہی نماز ہو۔ لیکن اگر 5 وقت کے نماز میں یہ ترتیب یہ ملحوظ رکھ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں بعد والی صورتیں پڑھے اور اس سے اگلی نماز میں اس سے پہلی والی پڑھے، تو الگ الگ نمازوں میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال انڈیا سے اویس شیخ صاحب پوچھتے ہیں۔ سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، بالوں کو رنگ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خضاب یا ہیئر کلر جو مختلف بالوں کو لگائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی ٹھیک۔
دوسرا سوال ہے شہداد پور سے ضیاء الحق صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں ہمارا ہول سیل کا کام ہے, گاہک کو ہول سیل ریٹ پر مثلا ایک سوٹ 500 روپے کا فروخت کرتے ہیں. اب اگر ہمیں وہ سوٹ زکوٰۃ میں دینا ہو تو زکوٰۃ کی قیمت کیسے لگے گی؟ جی اس بارے میں اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے. اب اگر ایک آدمی وہ ہول سیل کا کام کرتا ہو تو وہ ہول سیل کی قیمت فروخت کی قیمت لگائے گا, اور اگر کوئی ریٹیل کا اور پرچون کا کام کرتا ہو تو وہ پرچون کی قیمت فروخت لگائے گا. اور اگر کوئی آدمی دونوں طرح کے کام کرتا ہے, کچھ سامان وہ ہول سیل پہ بیچتا ہے, کچھ پرچون پہ بیچتا ہے, تو ایسی صورت میں زیادہ سامان کو دیکھا جائے گا. جس قیمت پر وہ زیادہ سامان بیچتا ہو, یعنی ریٹیل کا کام اگر زیادہ ہے تو ریٹیل کی قیمت فروخت لگائے گا, اور اگر اس کا زیادہ ہے ہول سیل کا تو اس کی قیمت. بہرحال اگر دونوں برابر ہوں تو ایسی صورت میں دونوں قیمتوں کا اوسط نکال کے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی چاہیے. جی ٹھیک. پیرس سے ظاہر انصاری صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب پراپرٹی پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ جی پراپرٹی پر ایک شرط کے ساتھ زکوٰۃ بنتی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدیں تو اس خریدتے وقت آپ کی یہ نیت ہو کہ اس کو میں آگے بیچوں گا, بیچنے کی نیت ہو, اور اس طرح خریدنے کے بعد پھر وہ نیت بیچنے کی برقرار بھی رہے. لہٰذا اگر کسی نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی, یا خریدتے وقت تو بیچنے کی نیت تھی لیکن بعد میں وہ نیت تبدیل ہو گئی گھر بنانے کی, یا مطلب نہ بیچنے کی نیت ہو گئی, تو ایسی صورت میں ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جی ٹھیک. سعودی عرب سے عمر صاحب پوچھتے ہیں میں نے 2 پلاٹ لیے ہیں جس کی 3 سال قسطوں میں ادا کرنی ہے, اور قبضہ ابھی تک نہیں ملا ہے, اندازہ بھی نہیں ہے کہ کب تک ملے گا. نیز پلاٹ خریدنے کی نیت وہاں گھر بنانا ہے, یا ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا گھر بنانا ہے, یا تیسرا پلاٹ خرید کر گھر بنائیں گے. ان صورتوں میں پلاٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ایک مال آدمی کی ملکیت میں ہو, وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قبضے میں بھی ہو. ایک چیز اگر آدمی نے خریدی ہے لیکن ابھی تک وہ قبضے میں نہیں آئی تو اس کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے. تو اس صورت میں جو انہوں نے ذکر کی ہے, جب پلاٹ ابھی ان کے قبضے میں نہیں آیا تو یقیناً ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. باقی جب قبضے میں بھی آ جائے گا تو پھر دوسری شرط جو ابھی ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں ذکر کی کہ ایسے مال پر, ایسے پراپرٹی پر زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو. تو اگر کسی آدمی نے پلاٹ اس طریقے سے خریدا ہو کہ اس کی نیت میں شک بھی ہو, یعنی یہ نیت ہو کہ یا تو بیچ دوں گا یا گھر بنا لوں گا, تو فقہا نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ایسی نیت کی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ اگر ایک آدمی 2 پلاٹ اس طریقے سے خریدتا ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو بیچ کر دوسرے پر گھر بنا لوں گا, تو ایسی صورت میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بارے میں چونکہ اس کی یہ نیت یقینی ہے کہ اس کو یہ بیچے گا, لہٰذا یہ اس ایک کی زکوٰۃ دے گا. جی ٹھیک. کراچی سے اسد صاحب پوچھتے ہیں کیا خواتین رمضان کے مہینے میں حیض کو روکنے کے لیے انجیکشن یا دوائی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی اگر کسی خاتون نے رمضان کی حالت میں انجیکشن یا دوا استعمال کر کے خون روک لیا اور روزہ رکھ لیا اس حالت میں, تو وہ روزہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا اور یہ پاکی کی حالت شمار ہوگی. البتہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک غیر ضروری تکلف ہے جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے. دوسرے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بعض اوقات ماہواری میں بے قاعدگی آ جاتی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جب اس میں تکلیف بھی ہے اور یہ ایک غیر ضروری تکلف بھی ہے تو اس وجہ سے ایسا کرنا نہیں چاہیے. ایسی صورت میں خواتین کو شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے, وہ روزے چھوڑ دیں اور بعد میں ان کی قضا کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین و سامعین, قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے, اہل ذکر سے پوچھیں. اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے بیمار کی شفا پوچھنے میں ہے. دوران پروگرام اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے تو آپ بھی ضرور پوچھیں. سوال پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیج کے کمنٹس بار میں جا کر آپ وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. کل کے پروگرام میں اسے شامل کیا جائے گا. اب چلتے ہیں مزید سوالات کی طرف.
سوال ہے انڈیا سے شعیب خان صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں گھر میں باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے اگر امام اپنے پیچھے کھڑی ہوئی عورتوں کی نیت نہ کرے تو کیا عورتوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر نیت کرنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ مفتی حسین صاحب. جی، اگر خاتون ایسی کیفیت میں کھڑی ہے کہ وہ اس کا محاذات مرد کے ساتھ لازم آ رہا ہے، یعنی اس کا کوئی عضو مرد کے کسی عضو کے برابری میں آ رہا ہے، خواہ وہ مرد امام ہے یا پیچھے کوئی مقتدی ہے، تو ایسی صورت میں تو فقہاء نے احناف نے یہ بات کی ہے کہ عورت کی جو نماز ہے امام کے اقتداء میں، اس کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ امام نے نیت کی ہو، ورنہ عورت کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ محاذات والی صورت نہ ہو تو پھر اس میں دونوں قول ہے. ایک قول میں نیت کے شرط ہونے کی بات ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ اگر خواتین کی نیت امام نے نہیں کی ہے تو خواتین دوبارہ وہ نماز پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے. البتہ لازم نہیں ہے، اگر نہ بھی پڑھے تو امید یہ ہے کہ ان کے ذمے سے فرض ساقط ہو چکا ہے. جی ٹھیک. ٹیکسلا سے عابد محمود کا سوال ہے ایک گاؤں کی مسجد جس میں باقاعدہ جمعہ نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیا موجودہ حالات میں وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ نیز حالات ٹھیک ہونے کے بعد جمعہ چھوڑا جائے یا مستقل جاری رہے؟ بس ان حالات میں جو شہر میں جو مساجد میں جمعہ کی جو تحدید ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایک جگہ جمع ہونا ہے اور جو اختلاط ہے اس کو روک دیا جائے اور کم سے کم مقدار پر اس کو لایا جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں جمعہ ابھی تک شروع نہیں ہوا تو وہاں لوگ جمعہ شروع کریں گے. یہ مطلب اس قانون کا نکالنا ہی غلط ہے. باقی ضابطے کی بات یہ ہے کہ جہاں جمعہ پہلے سے نہیں تھا اور اس میں شرائط جمعے کی نہیں ہے تو اب ان حالات میں بھی وہاں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور جہاں پہلے سے جائز تھا تو جو قانون میں جو تحدید ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے وہاں اب بھی جائز ہوگا. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے جمعہ کے ہونے نہ ہونے اور جگہوں کے حوالے سے احکام مختلف ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک. کراچی سے بنت محمد حنیف صاحبہ پوچھتی ہیں موجودہ حالات میں آیت کریمہ کا ورد کرنے کو کہا جاتا ہے، کیا حائضہ عورت آیت کریمہ پڑھ سکتی ہے؟ نیز کیا بے وضو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، بے وضو ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو. باقی آیت کریمہ کا جو ورد ہے ایک حائضہ عورت کے لیے تو وہ اصولی لحاظ سے جب اس میں تلاوت کی نیت نہ ہو، ورد کی نیت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جی ٹھیک. انڈیا سے عرفان احمد پوچھتے ہیں اجتماعی دعا کب اور کہاں کی جا سکتی ہے؟ بس کچھ صورتیں تو ایسی ہے جو احادیث سے باقاعدہ ثابت ہے اور وہاں اجتماعی دعا کرنا سنت ہے، جیسے کہ صلاۃ الاستسقاء ہے اور قنوت نازلہ کی صورت ہے وغیرہ. جس جگہ میں کسی خاص نص سے کوئی دعا ثابت نہ ہو تو پھر وہاں اصول یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کسی داعیے کی بنیاد پر اجتماعی دعا کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں مختلف جگہوں میں کرونا کی وبا کے حوالے سے دعائیں ہوئی. البتہ اس کو معمول نہ بنایا جائے کہ ہمیشہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے اس کی پابندی کی جائے، کیونکہ اگر اس طرح اس کو ایک عام دائمی معمول کی حیثیت دی جائے تو پھر اس کا شرعی حکم بدل جاتا ہے. تو اس سے احتراز ضروری ہے. کبھی کبھار جب ضرورت ہو، کوئی خاص صورتحال درپیش ہو تو اس میں اجتماعی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی دلیل شریعت کے عام قواعد ہیں اور وہ احادیث ہے جس میں ایسی دعا کو زیادہ قبولیت والی دعا قرار دیا گیا ہے. جی ٹھیک. ثوابی خیبر پختونخوا سے اعجاز احمد پوچھتے ہیں تبلیغ کا کام یعنی سے روزہ لگانا، چلہ 4 ماہ لگانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب یا کیا؟ جی، یہ فرض واجب یہ باقاعدہ فقہی اصطلاحات ہے جس کی الگ تعریفات ہیں. تو ان تعریفات کی روح سے تو اس پر نہ فرض کی تعریف صادق ہے جو مخصوص کیفیت کے ساتھ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص نہج پر، اور نہ اس پر واجب کی کیفیت صادق ہے اور نہ ہی سنت کی. زیادہ سے زیادہ عمومی اصول کے تحت اس کو مستحب ہی کہا جا سکتا ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہونا الگ بات ہے، اور شرع میں جو احکام کی جو کیٹیگریز ہے وہ اصطلاحات استعمال کرنا الگ بات ہے. تو یہ کام مستحب ہو کر بھی
بہت مفید کام ہے اور اس سے اسلام کی بڑی خدمت ہوئی ہے، اور خود مسلمانوں میں ایک شعور اور اسلام کی تعلیمات اسی کے ذریعے سے ایک بہت بڑی مقدار میں جو ہے نا تعلیمات کا احیاء ہوا ہے، اور غیر مسلموں تک اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اور بہت سارے بے شمار غیر مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس کی اہمیت سے کسی درجے میں انکار نہیں ہے، البتہ فقہی اصطلاحات جو یہ 2-3 ہیں یہ اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ہے امریکہ سے فراز احمد پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، کیا حاملہ عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوگا؟ نیز اگر نہ رکھ سکیں تو قضا واجب ہوگی یا نہیں؟ جی، اصولی طور پر تو رمضان کے روزے حاملہ خواتین پر بھی فرض اور واجب ہیں، البتہ اگر کسی حاملہ خاتون کو کسی دیندار طبیب نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس کے لیے روزہ رکھنا اس حالت میں خود اس کی جان کے لیے یا اس کے بچے کی جان کے لیے نقصان دہ ہے یا غیر معمولی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کسی دیندار طبیب کی رائے نہیں ہے تو محض اس بنیاد پر کہ حمل کی حالت ہے روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ کند کوٹ سندھ سے عبدالحفیظ صاحب کا سوال ہے، ایک مریض جو بہت بیمار اور کمزور ہے، کیا وہ ابھی سے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کب ادا کرے؟ دیکھیں، ایک تو فدیہ صرف اس شخص کے لیے جائز ہوتا ہے کہ جو فی الحال بھی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، مرض کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، اور آئندہ بھی کبھی اس کو روزے پر قدرت حاصل ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ اصطلاحی طور پر اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی، ہر بیمار یا ہر کمزور کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ فدیہ روزے کا مہینہ گزر جانے کے بعد دیا جا سکتا ہے، اگر ابھی روزہ نہیں آیا تو پہلے سے فدیہ دینا درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس میں ابھی سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ کشمیر سے ہدایت اللہ صاحب پوچھتے ہیں، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو کیا اس کا نام رکھنا چاہیے؟ اگر نہ رکھا ہو تو کیا اب کر لیں؟ جی بالکل، جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہو، چاہے پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو، اس کا نام بھی رکھنا چاہیے، اور اس کی باقی تکفین اور غسل وغیرہ سارے احکام اسی طرح ہونے چاہیے جیسے ایک بڑے میت کے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ جاپان سے عبدالصمد صاحب کا سوال ہے، نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت داڑھی کے جو بال گرتے ہیں، کیا اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں، یہ چونکہ ایک بہت ہی کثیر الوقوع صورت ہے، اور ایسی صورت ہے کہ اس سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ عبدالحفیظ صاحب پوچھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہ دی جائے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جی نہیں، بالکل یہ بے اصل بات ہے، رات کو بھی جھاڑو دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات ہمیں مل رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک انفرادی قسم کے سوالات، دوسرے اجتماعی نوعیت کے سوالات۔ دونوں قسم کے سوالوں کے جوابات یہاں تو دے دیے جاتے ہیں، لیکن جو اجتماعی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں ہماری پروڈکشن ٹیم اس کے شارٹ کلپ بنا کر JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر اور اسی طرح یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتی ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً پیج دیکھتے رہا کریں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مزید سوالات ہیں۔ مفتی حسین صاحب سے سوال ہے، کفیل احمد راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، عورتوں کے لیے JTR میڈیا ہاؤس کی لائیو نشریات دیکھنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، جبکہ علم کی ضرورت ابھی انہیں زیادہ ہے؟ جی بس اصول یہ ہے کہ خاتون کے لیے مرد کو دیکھنا اپنے اصل کے لحاظ سے یعنی عام حالات کی روح سے جائز ہے، الا ہے کہ کسی خاتون کو اپنے بارے میں خدشہ ہو کہ مجھے منفی جذبات آئیں گے، آ سکتے ہیں، کبھی خدشہ ہے تو پھر اس کے لیے اجتناب ضروری ہے۔ باقی محض مرد کو دیکھنے کا جو حکم ہے اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس میں ہر خاتون اپنے حوالے سے جو بھی کیفیت ہے اس حوالے سے فیصلہ کر لے۔ جی ٹھیک۔ مجاہد بشیر صاحب کا سوال ہے، اگر یہ طے کر کے نکاح کیا جائے کہ شوہر ہم بستری کے بعد طلاق دے دے گا تو کیا ایسا نکاح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟
بس ایک جائز نافذ کے معنی میں ہے، وہ اگرچہ ہے، لیکن احادیث میں اس طرح کا جو ارینجمنٹ ہے، جو نکاح کے لیے طریقہ اختیار کرنا ہے، اس پہ بہت سخت الفاظ کے ساتھ وعید آئی ہے، اور ایسے فریقین کو ملعون کہا گیا ہے، اور ملعون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کی رحمت کے استحقاق سے محروم۔ جی تو یہ بہت سنگین الفاظ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے اور طریقہ اختیار کرنے سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ جی ٹھیک۔ ایبٹ آباد سے اویس احمد عباسی کا سوال ہے، پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ شب برات کو انسان کی اثر نو تقدیر لکھی جاتی ہے، اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ بس اس جاننے کی ضرورت بھی کوئی خاص نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ مطلب تقدیر ایک تو ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو چیزیں اس کی زندگی کے حوالے سے جو بھی لمحات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اسی کا نام تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ اس کو اپنے شان کے مطابق فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے لکھوایا بھی ہے۔ تو نصوص سے اتنی بات ثابت ہے، اور یہ بھی ہے کہ موقع بموقع ہر لمحے کے لیے اور خاص جو دورانیے ہے، جیسے کہ سال ہے، رمضان ہے، تو اس کے لیے الگ الگ تقدیریں بھی انہی میں سے الگ کر کے لکھی جاتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس طرح وہ چلا رہے ہیں، اس کی حکمت ہو تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اس میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی زیادہ اس میں قطعی معلومات مل بھی نہیں سکتی۔ جی ٹھیک۔ کوئٹہ سے نور احمد کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مومن کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ وہ قبر میں حور کو دیکھے گا، اس کا ہار پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ ہار ٹوٹ جائے گا تو وہ دونوں اس کے موتی چننے لگیں گے کہ اسی میں قیامت واقع ہو جائے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس یہ تو تحقیق سے نہیں مل سکی، البتہ نصوص سے اتنی بات ثابت ہے کہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ قیامت اور آخرت کی نسبت بہت ہی مختصر ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم اور من بعثنا من مرقدنا ھذا، تو جتنی بھی الفاظ ہیں وہ بہت مختصر سی زندگی کے لیے جو بولے جانے والے الفاظ ہیں وہ ہیں، تو اتنی بات یقینی ہے کہ قبر کی زندگی بہت مختصر لگے گی انسان کو بنسبت آخرت کی زندگی کی۔ بہت شکریہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے عبداللہ جمال صاحب کا دلچسپ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ دنیا میں جو بیوی ہے وہ جنت میں بھی بیوی ہوگی، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی تو اب وہ بیوی جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور دوسرے کو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ بس یہ تو خوش قسمت ہے کہ بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مجھے ملے گی یا نہیں، آج کل تو لوگ، تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو روایات ہے مختلف قسم کے ہیں، اور ان میں ایک تطبیق دی گئی ہے جو ایک راجح بات لگ رہی ہے۔ وہ تطبیق یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے متعدد شوہر گزرے ہیں طلاق وغیرہ کی صورت میں، تو ایسی صورت میں اگر سب نے خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاری ہو، تو پھر آخرت میں چناؤ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس خاتون کو ہی اختیار دیا جائے گا، وہ جس کو چاہے منتخب کرے، اور اگر اس طرح نہیں ہے، نہیں ایسی صورت میں جو آخری شوہر ہوگا اسی کو ملے گی، کیونکہ باقی جو وجہ ترجیح نہیں ہے۔ لیکن اگر سب اخلاقی جو برتاؤ ہے اس میں برابر نہ رہے ہوں تو پھر خاتون کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے جس کو بھی منتخب کرے ہوا، بہت تو شکریہ ظاہر ہے اسی کو منتخب کرے گی جس کے ساتھ اچھی زندگی گزری ہو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ انڈیا سے سیف انصاری صاحب پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، کیا مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی بالکل، مغرب کے بعد بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا درست نہیں ہے، تو رات میں بھی ناخن کاٹنا جائز ہے۔ جی ٹھیک۔ یو کے سے شعیب صاحب پوچھتے ہیں، کیا عورت گھوڑ سواری کر سکتی ہے یا سائیکل چلا سکتی ہے؟ جی اس حوالے سے ایک حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث بے اصل ہے۔ البتہ اس حدیث سے قطع نظر کر کے خواتین کو ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے ان کی مردوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو، تو گھڑ سواری بھی عام حالات میں یہ مردوں کا کام ہے، اور اس کی اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس کی خواتین کے لیے گنجائش نہیں ہے۔
البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً بعض اوقات ممکن ضرورت ہو سکتی ہے کہ جہاد کے لیے جیسے خواتین کو بھی گھڑ سواری سیکھنے کی ضرورت ہو، تو اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو ایسی ضرورت کے موقع پر گنجائش ہوگی۔ اور موٹر سائیکل اور سائیکل میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر وہ ضرورت کی وجہ سے محرم کے ساتھ اس پر سواری کرتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ بلا ضرورت اس طرح کرنا سواری خواتین کے لیے مکروہ ہے، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ جی ٹھیک۔ انجم نذیر صاحب کا سوال ہے، نئے نوٹ کی کاپی اضافی رقم لے کر دینا کیسا ہے؟ جی یہ سودی معاملہ ہے اور اس طریقے سے کرنا جائز نہیں۔ جی ٹھیک۔ ریاست علی صاحب کا سوال ہے، کیا درختوں کے پھل کی 3 یا 4 سال پہلے ایڈوانس میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ایڈوانس میں اس طریقے سے باقاعدہ بیع کا معاملہ کرنا تو جائز نہیں ہے، البتہ ایک ہیلہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہیلہ یہ ہے کہ یہ شخص جس کو بیچنا چاہ رہا ہو وہ اس معاملے یعنی مساقات کے طریقے سے، یعنی پلوں کی رکھوالی کے نام سے عقد کر کے یہ اب 3 سال کے لیے لے لے، اور اس میں کچھ متعین پل اس کے لیے مقرر کر دیے جائیں۔ تو اس طریقے سے معاملہ کر لینے کے بعد پھر جب پل آئے ہر دفعہ تو اس کو ایک آنے کے بعد بیع کے طریقے سے یہ خرید لے تو یہ جائز ہوگا۔ باقی اس طریقے سے ایک ہی بار 3-4 سال کے لیے پلوں کی خریداری کا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ جی ٹھیک۔ امریکہ سے ام صالحہ صاحب کا سوال ہے، امریکہ میں K&Ns کی مصنوعات ملتی ہیں، کیا وہ حلال ہیں جیسے پاکستان میں ملنے والی حلال ہیں؟ جی K&N ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے، اور اب انہوں نے باقاعدہ ریکا سے حلال سرٹیفکیشن بھی کروا لی ہے، جی اس لیے ان کی پروڈکٹس غالب یہی ہے کہ امریکہ میں بھی حلال سرٹیفائیڈ ہوں گی، کیونکہ وہ پاکستان ہی سے جا رہی ہوں گی۔ جی تو اگر اس پر ریکا کا لوگو موجود ہو، حلال لوگو، تو وہ بالکل حلال ہے، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا مفتی حسین صاحب، بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب، آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ناظرین و سامعین، آپ کے سوالات تو اور بھی ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے دیگر سوالات کو کل کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے JTR میڈیا ہاؤس۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔